ٹھیک ہے آپ مزے میں کیا شرٹ پہنی ہے آپ نے, کس نے آپ کو یہ شرٹ دی, کہاں سے آئی یہ شرٹ, کس نے دی ہے یہ شرٹ؟ یہ شرٹ مجھے میری بیٹی نے دی ہے. آلویز می. اور آج ہمارے ساتھ ہماری آڈینس ہے, ہمارا ریگولر فارمیٹ سٹارٹ ہو گیا ہے, ہفتے میں 3 دن ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, منڈے, ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے وتھ 1 ٹاپک. اور منڈے کو ہماری آڈینس ہمارے ساتھ ہوگی, ٹیوزڈے کو ہم اور آپ لائیو کال سے باتیں کریں گے. آپ آج بھی لائیو کالز کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹائم صرف ہمارے کالرز کے لیے ہوگا. اور جو ویڈنسڈے ہوگا اس دن ہمارے ساتھ ہمارے ہوں گے گیسٹ, اور اس پہ بھی آپ ان سے بھی کال کر کے بات کر سکتے ہیں, اور ہم سے بھی. سب سے پہلے اپنی آڈینس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم. آپ لوگ آ جائے اپنا ٹائم نکال کے, اور آپ تو شاید دوسری دفعہ آ رہے ہیں نا, یا سی آئی ڈونٹ فرگیٹ فیسز. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارا ٹاپک. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مس کمٹمنٹ پہ, کہ انسان مس کمٹمنٹ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, اور صرف انسان ہی کیوں کرتا ہے, جانور کرتے ہیں مس کمٹمنٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ورڈ مس جو ہے نا, انگریزی میں, انگلش لینگویج میں 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو کسی لفظ کے آگے جائے تو وہ پورا میننگ بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ کتنا اچھا نام ہے, مگر وائس پریزیڈنٹ لفظ وائس جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, کیونکہ یہ ورچو کا اپوزٹ ہوتا ہے, مگر وائس پریزیڈنٹ کو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح یہ ورڈ مس, اب اگر آپ فارچون کے آگے لگا دیں تو مس فارچون, کمیونیکیشن کے آگے لگائے تو مس کمیونیکیشن, اور کسی لڑکی کے آگے لگائے تو مس لڑکی, مس ورلڈ, مس ٹریٹمنٹ, مس ورلڈ. اسی طرح مس کمٹمنٹ. اب مس کمٹمنٹ جو ہے وہ کمٹمنٹ یعنی عہد, یا آپ نے کسی سے وعدہ کیا, زبان دی اور آپ نے اس وعدے کو نہ نبھایا, اسے ہم مس کمٹمنٹ کہیں. جیسے میں نے کہا کہ صرف اور ہمارے ملک میں مس کمٹمنٹ ہر بچہ جانتا ہے, ہر باشعور شخص جانتا ہے. نہیں جانتے تو وہ لوگ نہیں جانتے جو اندھوں کی طرح کھانوں کی پلیٹوں پہ ٹوٹتے ہیں, انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی تقریب ختم ہو وغیرہ وغیرہ. نہیں, یہ ضروری ہے بیٹا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی, انفارچونیٹلی مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی تقدیر, ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے بہت سارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, کیونکہ ووٹ ان کے پاس ہے, کہ جو اپنی بھوک کو کچھ دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. اوکے, کوئی بات نہیں, ہم تھوڑے سیریس نہیں ہوتے. آج پہلا دن ہے, تھوڑا لائٹ لے کے چلتے ہیں. اور میں نے آپ سے سوال جو پوچھا تھا ڈفرنٹ تھا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مس کمٹمنٹ صرف انسان کرتے ہیں, پھر میرے ذہن میں تو جواب بھی آیا, جو مس کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ کیا انسان ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. پہلے تو مس کمٹمنٹ 3 کے ساتھ ہوتی ہے, 3 قسم کی مس کمٹمنٹ ہوتی ہے. ایک مس کمٹمنٹ یا کمٹمنٹ جو آپ اپنے پیدا کرنے والے کا اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری مس کمٹمنٹ دوسرے انسانوں سے آپ کرتے ہیں, جو آپ وعدہ کرتے ہیں. تیسرا مس کمٹمنٹ آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. 3 قسم کی مس کمٹمنٹ. یعنی کہ کمٹمنٹ تو ایک چیز ہے, لیکن اس میں آپ کی ذات پھر مس کر جاتی ہے تو وہ بن جاتا ہے مس کمٹمنٹ. تو آپ کمٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کا ایکشن ہوتا ہے جو اس کو مس پہ لے آتا ہے اور مس کمٹمنٹ کر دیتا ہے. یعنی یو مس سم تھنگ ٹو ڈو, سو دیٹس وائی اٹس اے مس کمٹمنٹ. دیٹس نائس. اور آج ہماری ینگ جنریشن, مجھے صرف ینگ ہی جنریشن دکھ رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ لوگ کتنے سارے مس کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کتنے سارے مس کمٹمنٹ انوائے بھی کرتے ہوں گے نا. اچھا, ویسے ایک بات بتائیں, جو شخص مس کمٹمنٹ کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کو دنیا میں مظلوم آدمی سمجھتا ہے, اور جس کے ساتھ کرتا ہے اور اگر اس شخص نے ریئیکٹ کر دیا مس کمٹمنٹ پہ تو وہ اس کو سب سے زیادہ جابر سمجھتا ہے. آپ ان دونوں کو ذرا ڈیفائن کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. پہلی چیز ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے, عہد ہے, وہ انسانی کوالٹی ہے. یعنی انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ کسی سے عہد کرتا ہے یا کسی سے وعدہ کرتا ہے. صحیح. اور یہ کمٹمنٹ جو انسان پوری کرتا ہے, میں صرف اس کی بینیفٹ بتا دوں, وہ آدمی جو ہے یا وہ انسان جو ہے, سوری آدمی نہیں, وہ کمٹمنٹ کو اگر اپنی زندگی میں پوری کرے, چاہے وہ اپنے آپ سے کرے, چاہے کسی اور انسان سے کرے یا اپنے رب سے کرے, وہ انسان پھر روحانی طور پر بڑا اوپر پہنچتا ہے. اب یہ جو مس کمٹمنٹ لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. نمبر 1, انسان میں حوصلہ نہیں ہوتا اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا, اسے یہ شاید خدشہ آ جائے, اندیشہ ہو جائے کہ میں یہ کمٹمنٹ پورا کروں گا تو شاید مجھے کوئی پرابلم ہو جائے, میرا نقصان ہو جائے. تو انسان اپنی ذاتی لالچ, اپنی ذاتی انا یا ہرس کے پیچھے جو ہے
وہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا. اچھا ویسے مس کمٹمنٹ کی بات پہ ایک اور بات بتانے تھے کہ ہمارے پاس جو کالز آئے تھے ہیلتھ ٹی وی کے ڈریسز کے لیے, سیریسلی وی ڈنٹ مس کمٹ اینی تھنگ اینڈ آئی ایم ناٹ گیونگ اینی ایکسکیوزز, اٹس ریسپانسبلٹی دیٹ آئی شوڈ ٹیک کہ ہم نے جتنے ڈریسز ہو سکتے تھے وہ بیچ دی. عید کا رش بہت زیادہ تھا, لوگوں کی کال بہت زیادہ آئی تھی, تو کچھ ڈریسز ہمارے پاس رہ گئے. اسٹل دا ڈریسز مطلب جو میرے پاس پڑے تھے وہ میں کل ہیلتھ ٹی وی پہ ڈراپ کر دوں گی. دیز پیپل ول کانٹیکٹ یو, جن کو نہیں ملے ڈریسز آپ آئیں تو ہیلتھ ٹی وی سے بھی آ کے لے سکتے ہیں, ورنہ آپ کے گھر پہ ڈلیور ہو جائیں گے. سو دس واز ناٹ اے مس کمٹمنٹ, جو بھی کمٹمنٹ میں نے آپ سے کیا تھا اس کو میں فلفل کروں گی, بٹ یس ڈیو ٹو عید رش تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا. بٹ already given over 150 dresses and that's why I'm asking you to give me new. yes But you're not giving me عروج any. کا wardrobe بالکل خالی ہو گیا And you're not giving me any. تو اب میرے سر پہ آیا, کوئی بات نہیں, ہاں کوئی بات نہیں, کمٹمنٹ ہے میری, میں اپنی کمٹمنٹ پوری ان کی کمٹمنٹ ہر چیز پوری کرنے کی ہے اور یہ کریں گے انشاءاللہ. اور ان کی کمٹمنٹ یہ بھی ہے کہ جو آنے والے 3 دن ہیں اس کے ان 3 دنوں میں آپ کو مس کمٹ کرنا چھڑوا دیں گے. چھڑوا سکتے ہیں, کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ جب انسان اپنی کمٹمنٹ کو, اپنے وعدے کو, اپنے عہد کو نبھانا شروع کرتا ہے اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں, چلے ایک تو آپ نے کہا کمٹمنٹ کی قسم یہ بھی جو اپنی ذات سے کرتا ہے انسان, بہت بڑی, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے ہم کسی اور پہ آنے سے پہلے اپنی ذات کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے روز ایک نئی کمٹمنٹ, جیسے میری آج کل چل رہی ہے کہ مجھے اور ویٹ لوز کرنا ہے, میں کل کھانا چھوڑوں گی, کل کھانا چھوڑوں گی. بٹ دین I come up with a new excuse, so people come up with excuses even with themselves. جب انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی آنےسٹ نہیں ہوتا تو وہ ایک کاؤنٹر وہ دے رہا ہوتا ہے, ریزن آرگیومنٹ دے رہا ہوتا ہے, جسٹیفیکیشن دیتا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, ایکسٹرنل ورلڈ, بیرونی دنیا جو ہے وہ عکس ہے آپ کی اندرونی دنیا کا. ٹرو. جو آپ کے اندر ہے وہی باہر جاتا ہے. ٹرو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان اپنی کمٹمنٹ, تم نے اچھا کہا کہ پہلے ہم اپنے آپ سے آتے ہیں. اب کمٹمنٹ بہت ہائی ورڈ ہے, مطلب یہ ویٹ لاس کرنا یا ڈائٹ کرنا یہ بہت چھوٹی کمٹمنٹ ہے, بٹ یس اٹس اے کمٹمنٹ. ریزولوشنز ہے. کمٹمنٹ بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ آئی ایم کمٹڈ فار لائف, تو اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی میں نے وقت پر دی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے جی آئی ایم کمیٹڈ کہ میں اپنی وطن کے لیے جب کوئی ضرورت ہوگی میں اپنی جان تک دے دوں گا. کوئی کہتا ہے میں اپنے کام سے بڑا کمیٹڈ ہوں. کوئی کہتا ہے میں اپنے ریلیشن شپس میں بڑا کمیٹڈ ہوں. کمٹمنٹ ریکوائرز اے لاٹ آف سیکریفائس ایٹ ٹائمز. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہو, فار ایگزامپل جب آپ شادی کے وقت کہتے ہو قبول ہے, ایک کمٹمنٹ ہے, اور آپ پھر کرسچینٹی میں کہتے ہیں آئی ڈو, اگین اٹس اے کمٹمنٹ. تو وہ کمٹمنٹ اس وقت ہوتا ہے ریگارڈلیس کہ تم چیخیں مارو, کہ تم کھانا جلاؤ, کہ تم کھانا نہ بناؤ, بٹ آئی ڈو ایکسپٹ یو, میں قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یا میں قبول کرتی ہوں. لیکن ایونچوئل بیسس پہ یہ کمٹمنٹ ہمیشہ, مطلب ایونچوئل بیسس پہ ہمیشہ تو نہیں کہوں گی, بٹ موسٹ آف دا کیسز کمٹمنٹ بعد میں آپ اس کو کوشچن کرتے ہو, یا تو پھر آپ اس کو چینج کرتے ہو, یا تو آپ چیٹ کرتے ہو, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم نے دیکھی ہیں, اور جو انکریزنگ آرڈر پہ آ رہا ہے. دیکھیں اصل میں جس وقت آپ کمٹ کرتے ہو نا, تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی. کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں ہے سوائے خون کا رشتہ, والدین کا, کہ جس میں اتار چڑھاؤ کے باوجود آدمی اس ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے رکھے. بیکاز خون کا رشتہ ہے نا, تو ایک کشش آٹومیٹکلی ہوتی ہے. مگر وہ رشتے جو خون کے نہیں ہوتے, اور جو رشتے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, اس میں آدمی کمٹ کرتا ہے, مگر اگر اونچ نیچ ہوتی ہے اس رشتے میں, بعض مرتبہ ایسے رشتوں میں ایسے حالات آتے ہیں کہ رشتہ کنٹینیو کرنے میں زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے, اسپیشلی بچوں کو. تو ایسی صورت میں وہ مس کمٹمنٹ نہیں ہوگا. کمٹمنٹ تو کیا تھا, مگر زندگی میں کوئی ایسے حالات آئے جو آپ کے اختیار سے باہر چلے جائیں, کیونکہ کمٹمنٹ آپ نے کیا تھا, کوئی چیز آپ کے اختیار سے باہر چلی گئی. اٹس بیٹر کہ آپ اس کمٹمنٹ کی پاس رکھنے کے لیے, اسپیشلی میں شادی کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ اس چیز کو آنےسٹلی ہو کے توڑ دیں, نہ کہ آپ اس میں رہتے رہتے چیٹ کریں. بالکل صحیح ہے, آنےسٹلی ہو کے توڑ دیں, اور مس کمٹمنٹ ہوگا. اگر آپ دیکھیں آپ نے کمٹمنٹ پورا کیا, مگر اب دوسرے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اکثر شادی شدہ جوڑوں میں جو پرابلم ہوتا ہے آگے جا کے, وہ ہوتا ہے اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اولاد کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ رشتے کو پرولونگ کرتے ہیں کہ نہیں بچوں کی سوال ہے زندگی کا, اس رشتے کو اور چلاؤ. اچھی بات ہے, چلانا چاہیے, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو آگے چلانے میں ڈیمیج زیادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اگر میں نے کال نہیں لی تو ہماری کالر بچاری ویٹ کرتے کرتے ڈیمیج ہو جائے. زائدہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ہم لوگ ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ اتنا اچھا ٹاپک ہے, اور میں نے رمضان میں آپ کے اتفاق سے شو کافی دیکھے, مگر ریپیٹ دیکھے. بس میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں لائف نہیں دیکھ سکی, ورنہ میں کال ضرور کرتی. اتنے اچھا, اور مجھے تو سنیے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہیں آپ, یہ بھی مجھے پتا چلا تھوڑا سا ہوا.
تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں نے کال کروں اور آج اتفاق سے کال مل گئی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی بتائیے. اور یہ آپ اتنا اچھی بات کر رہے ہیں کہ واقعی ہمیں وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے. سب سے بڑے ایک تو گناہ میں بھی ہے کہ آپ کسی کا ایک وعدے سے آپ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. وعدہ پورا کرنا, اب اگر نہیں کر سکتے آپ تو نہ کریں, کوئی کسی سے کمٹمنٹ نہیں کریں. اور جب کیے تو یہ تو میری عادت ہے, اگر میں کسی کو کہتا ہوں میری دن رات کی نیند ختم ہو جاتی جب تک میں اس کام کو پورا نہ کر لوں. کسی سے کہیں بھی بات ہو, یہ کسی کوئی بھی 10 مسئلے ہوتے ہیں وعدہ آمدہ کرنے کی, کوئی ایک چیز کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے باتوں میں کسی کو کہہ دیا اور کوئی بات نہیں بھول گئے, یا پھر نا آپ اس کو فیس نہیں کر پا رہے, پھر آپ فیس نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک بات ہی کہوں گی کہ مجھے آپ کا جوڑا اپنی بیٹی کے لیے چاہیے. اچھا, ویسے تو ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے, بٹ چلے آپ ہماری فرسٹ کالر ہیں فرسٹ شو کی, تو آپ کا نام لکھوا دیجیے گا تو وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے اور میں ڈاکٹر صاحب سے اپنی شوگر کے بارے میں بات کر سکتی ہوں؟ وہ نہیں, ابھی نہیں کر سکتی آپ. اینڈ میں ڈاکٹر موئز کا نمبر چلے گا, وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا اینڈ آف دا شو, یا ان کا ای میل ایڈریس چلے گا تو آپ اس پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. ویسے ایز فار ایز ڈریسز آر کنسرن وہ صرف عید کے تھے, وہ اب ختم ہو چکے ہیں, میرے پاس سچ میں کچھ نہیں بچا اب. لیکن ان کو ہماری فرسٹ کالر تھی, اس لیے آئی ایم گیونگ ہر ون آف مائی ڈریسز, جو کوئی شاید پڑا ہو, لیکن اب ڈریسز نہیں ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے. اور سیکنڈلی جہاں تک مس کمٹمنٹ کی بات ہے, ایک اور بڑی کمٹمنٹ کی ذہن میں میری بات آئی ہے وعدے کی, کہ آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں, کوئی امانت لیتے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اینڈ سم ہاؤ آپ کا اور اس شخص کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا, ناٹ بیکاز آف دیٹ وعدہ بٹ کسی اور وجہ سے خراب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ اس خراب ہوئے ریلیشن شپ کو, چاہے آپ کی لڑائی ہو گئی ہو, آپ نے فون نہ کیا ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے اس شخص کی امانت یا وہ مس کمٹمنٹ ہے اس پہ بھی آپ نے قبضہ کر دیا, صرف یہ بول کے کہ جی اب ریلیشن شپ تو نہیں رہنا, بھاڑ میں گیا. اصل میں لوگوں کو دنیا کے سامنے جو آپ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا, اندر سے آپ کچھ اور ہوتے ہیں. انسان کی پہچان کہتے چند ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے. ایک, کسی کے ساتھ آپ سفر کریں, میں اردو کے سفر کی بات کر رہا ہوں, کسی کے ساتھ آپ ٹریول کریں تو 15-20 دن مہینے کے ٹریول میں آپ کو اس شخص کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, آف کورس وہ تو گناہ ہے, حرام ہے, مگر ویسے کہتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد انسان کی اصلیت پتہ چلتی ہے, یا کسی نشے کے بعد اس کی اصلیت پتہ چلتی ہے. تیسرا, جب کسی رشتے میں انسان جڑتا ہے اور اس رشتے کے حوالے سے کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس شخص کی اصلیت پتہ چلتی ہے. آپ کی کوئی چیز اس کے پاس امانت ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اب دینا نہیں چاہتا کیونکہ اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نہیں دے, اب وہ بہانے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ میں رکھ لوں اپنے پاس. اب اس کو اس چیز کا احساس نہیں کہ اس کو مر کے ایک دن خدا کے پاس جانا, خدا سے پہلے قبر میں اس کو حساب دینا ہے. یہ کمٹمنٹس آپ ہوتی ہے, یہ اسی لیے میں نے کہا نا کہ جب انسان کمٹ کرتا ہے روحانی طور پر اس کا ارتقا ہوتا ہے. کمٹمنٹ بہت بڑی چیز ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل کسی سے کمٹ کیا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گی یا کروں گا یا واٹ ایور, اور میں اس کو پورا نہیں کرتی, تو میرے صرف یہ لفظ کہنے سے اگر اس شخص کو مجھ پہ اعتبار ہے تو وہ اپنے تو خیالوں کے محل بنا دے گا اس پہ, کیونکہ اس کو میری زبان پہ اس بات کا وہ ہے, یقین ہے کہ میں پورا کروں گی. جیسے کہ آج صبح ہمارے پاس ایک اسٹرالوجر آئے ہوئے تھے, سب بہت اچھے دوست ہمارے, تو انہوں نے سر سے ایک بات کی کہ آپ نے 18 سپٹمبر کو میرا یہ کام کرنا ہے. تو سر نے کہا اچھا میں دیکھوں گا, کروں گا. تو اس نے کہا نہیں آپ کمٹ کریں, کیونکہ اگر آپ نے کمٹ کر دیا تو مجھے پتا ہے موئز حسین پھر منع نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں کمٹ کرتا ہوں. اب جب انہوں نے کمٹ کر دیا تو مجھے کہہ رہے عروج 18 تاریخ کو یاد رکھنا مجھے کام کرنا ہے. سو اس کو آ کے ہم کنٹینیو کریں گے, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج, کیونکہ ہم ان لوگوں بھی بات کریں گے جو مس کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے مس کمٹمنٹ کرنے سے ہم کسی پہ اعتبار کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کھو دیتے ہیں. تو جسٹ کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج, اور ہم بات کر رہے ہیں مس کمٹمنٹ پہ, وعدہ خلافی پہ. ہم اپنی آڈینس سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک ذہن میں میرے سوال ہے, اور چلیں آڈینس سے پہلے پوچھتے ہیں پھر ہم بابا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. اچھا جی, آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ایک تو مس کمٹمنٹ ایک شخص کرتا ہی کرتا ہے, لیکن آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی اور کے مس کمٹمنٹ کرنے سے ہم بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں,
کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس نے اب ٹائم، اگر کوئی شخص ہمیں 8 بجے کا ٹائم دے تو وہ آئے گا ہی 8:30 بجے، تو ہم بھی پھر کسی کو ٹائم دے کے لیٹ ہی پہنچتے ہیں پھر. تو ڈو یو تھنک اٹ از ون آف دا ریزن؟ یہ بھی ایک ریزن ہے. نام تو بتاؤ اپنے یار، تم تو جھٹ شروع ہو گئے، جھٹپٹ شروع ہو گئے یار. میرا نام رضا ہے. ہاں. اور ہاں یہ بھی ایک ریزن ہے. اب ہر کسی کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے. آپ کو کسی پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ 8 بجے کمٹمنٹ کر رہا ہے تو 8 بجے آئے گا. کوئی ہوتا ہے 8 بجے کر رہا ہے تو 10 بجے آئے گا. تو جس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے دوسرا اسی طرح ریئیکٹ کرنا. لیکن اکثر موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ کبھی چلے ٹائم از ون آف دا تھنگس کہ چلے رش ہو گئی، وہ بھی ایک ریزن نہیں ہے، بٹ چلیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی کہتا ہے پیسے لوٹاؤں گا، لینے کے بعد نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے ایک چیز دوں گا، نہیں دیتا. کوئی کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ